الرحمن الرحیم فدا دل اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ افغانستان کے معاملات، پاکستان کے معاملات کے حوالے سے بات ہوگی۔ ایک معاملہ سراج الدین حقانی جو افغان وزیر داخلہ ہیں ان کے حوالے سے سرگرم رہا کہ ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ تھا۔ اب پاکستان کے وزیر داخلہ نے، پاکستان کے وزارت خارجہ نے اس پر لمبی چوڑی بات نہیں کی اور یہ کہہ کر جان چھڑا لی صحافیوں سے کہ چونکہ اس معاملے پر زیادہ تحقیق نہیں ہوئی، جب پوری طرح تحقیق ہوگی تو اس پر بات کی جائے گی۔ عمران خان صاحب نے ایک بیان جاری کیا، ایک میسج جاری کیا افغان مہاجرین کے حوالے سے، ان کے انخلا کے حوالے سے۔ اس پر پاکستان میں طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اور طرح طرح کی باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ ان کی پرانی ویڈیوز جو ہیں وہ نکالی جا رہی ہیں۔ یعنی عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو اس حق میں تھے کہ افغان مہاجرین کو اپنے وطن واپس چلے جانا چاہیے، اور جو امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے واقعات تھے اس حوالے سے بھی ان کے بیانات موجود ہیں اور وہ سوشل میڈیا پر اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیر بحث ہیں۔ نگران وفاقی وزیر اطلاعات ہیں پاکستان کے مرتضیٰ سولنگی، انہوں نے کہا ہے کہ سابق چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا افغان مہاجرین سے متعلق بیان افغان حکومت اور بالواسطہ ان کے بھیجے ہوئے ٹی ٹی پی کے لوگوں کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش ہے۔ اب اس قسم کا بیان جو ہے یا بیانات جو ہیں یہ پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے محمود خان اچکزئی صاحب بھی دے چکے ہیں، جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی دے چکے ہیں، عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے بھی اس قسم کے بیانات، خصوصاً جب آپ ایمل ولی خان کے بیانات دیکھیں تو اس قسم کے بیانات آ چکے ہیں۔ امریکہ اور انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ جی اس طریقے سے افغان مہاجرین کو پاکستان سے نہ نکالا جائے۔ تو اس وقت آپ دیکھیں کہ اس معاملے کے اوپر امریکہ، انسانی حقوق کی تنظیمیں، عوامی نیشنل پارٹی، پختونخوا ملی عوامی پارٹی، جمعیت علماء اسلام اور پاکستان تحریک انصاف ایک پیج کے اوپر ہیں۔ اور یہ بھی ایک تبصرہ کیا جا رہا ہے کہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی لڑائی چل رہی ہے، تو چونکہ یہ فیصلہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے، پاکستان کی فوج کا ہے کہ افغان مہاجرین کو جو غیر قانونی طور پر یہاں پر مقیم ہیں ان کو جانا چاہیے، تو اس فیصلے کو اپوز کیا ہے، پبلکلی اپوز کیا ہے عمران خان صاحب نے اس میسج کے ذریعے۔ مرتضیٰ سولنگی جو نگران وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہیں پاکستان کے، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اور یہ انہوں نے کہاں پہ کہا ہے، بلوچستان میں کوئٹہ میں انہوں نے نگران وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی کے ہمراہ پریس کانفرنس کی اور یہاں پر انہوں نے عمران خان کا جو میسج ہے افغان مہاجرین کے حوالے سے اس کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ پی ٹی آئی کے جو سابق سربراہ ہیں وہ اس وقت جس جگہ اور جن حالات میں ہیں اس میں جو سہولیات ان کو پیش کی جا رہی ہیں اس میں یہ سہولت موجود نہیں ہے کہ وہ پوسٹ کریں، سوشل میڈیا کے اوپر کوئی پوسٹ کریں، کوئی وہاں سے پرنٹڈ پیغام جاری کریں، کیونکہ یہ پیغام جو ہے یہ پرنٹڈ ہاتھ سے لکھا ہوا نہیں ہے یا تو انہوں نے کسی کو ڈکٹیٹ کروایا ہے۔ لیکن اس بات سے مرتضیٰ سولنگی صاحب کی اس بات سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ پیغام ان کا اپنا نہیں ہے، ان کے وکلاء کا ہو سکتا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے دیگر رہنماؤں کا ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال جو میڈیا میں جاری ہوا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے جو جاری ہوا ہے یہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جاری ہوا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ یہ پوسٹ انہوں نے خود کی ہے، یہ مرتضیٰ سولنگی کہہ رہے ہیں، یا ان کے موکلوں نے کی ہے، لیکن اگر ہم یہ مان لیں کہ یہ ان کے دل کی آواز ہے تو میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ پاکستان کے جو 25 کروڑ عوام ہیں ان کی مشکلات کے بارے میں بھی وہ گفتگو کرتے، بجائے اس کے کہ وہ غیر قانونی طور پر افغانوں کی ترجمانی کرتے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو الزام اس پوسٹ کے اندر ہے وہ بے بنیاد ہے، صحافیوں سے بہتر یہ کون جانتا ہے کہ پاکستان سے جو تقریباً 5 لاکھ لوگ گئے ہیں ان کی اکثریت کو دھکے دے کر نہیں نکالا گیا، بلکہ اکثر لوگ رضاکارانہ طور پر گئے ہیں، چند ہزار لوگ ہی ایسے ہیں جن کو جبری یا غیر رضاکارانہ طور پر بھیجا گیا، ایک دو ہی کوئی زیادتی کے واقعات ہوئے ہوں گے، اور اگر یہ ہوئے ہوں گے تو انتظامیہ اس کا نوٹس لے گی اور ہم واپس جانے والوں کی انسانی اقدار کا خیال رکھیں گے۔ پاکستان کی شہرت مہمان نوازی کی ہے، تذلیل کی نہیں ہے، تو 80 کی دہائی سے سب سے زیادہ افغان مہاجرین ہمارے ملک میں ہی آئے ہیں۔ مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس پوسٹ کی مدد سے ایسا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ افغانستان کی وہ حکومت جس کو دنیا کا کوئی ملک سرکاری طور پر تسلیم نہیں کرتا ان کی ہمدردی حاصل کی جائے، اور بالواسطہ ان کے بھیجے ہوئے ٹی ٹی پی کے جو لوگ ہیں ان کی ہمدردی حاصل کی جائے، اور اگلے انتخابات میں ایسی صورتحال پیدا کی جائے جس میں ان کی جماعت کو ایک طرح سے فائدہ حاصل ہو دوسری سیاسی جماعتوں کے مقابلے میں۔
اگر ایسا ہے تو یہ ایک افسوسناک بات ہوگی، کیونکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ انتخابات میں تمام جماعتوں کو برابر سیکیورٹی کے مواقع حاصل ہوں۔ اب اس بات کی کیا تشریح کی جائے؟ شاید مرتضیٰ سولنگی صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اس پوسٹ کے ذریعے یا اس پیغام کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کی ہے افغان حکومت کو یا وہاں کے طالبان کو یا یہاں کے طالبان کو کہ جی ہم آپ کے ہمدرد ہیں، اگر انتخابی مہم کے دوران کوئی ناخوشگوار واقعات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کو اس میں سے بچا کے رکھا جائے۔ میری نظر میں اس بات کی یہ تشریح ہے۔ نگران وزیر اطلاعات نے تحریک انصاف پر تنقید کرتے ہوئے سوال کیا کہ یہ پوچھنے کی بات ضرور ہے کہ جب ان کی حکومت ختم ہوئی، اس سے پہلے ٹی ٹی پی کے ہزاروں دہشت گردوں کو کس معاہدے، کس پارلیمان کی مرضی سے، کون سی نمائندگی کے ساتھ اجازت دی گئی؟ یہ انہوں نے سوال پوچھا ہے۔ یہ پوچھنے کا حق ضرور لوگوں کو ہوگا کہ کچھ لوگوں کے انہوں نے نام لکھے ہیں کہ جو سوات کے کسائی کے طور پر مشہور تھے، ان کو کس نے معاف کیا؟ تو یہ سوالات پوسٹ کرنے والوں سے ضرور پوچھنا چاہیے۔ مرتضیٰ سولنگی کا یہ رد عمل آپ نے دیکھا۔ افغانستان کی حکومت کو اس وقت مختلف قسم کے دباؤ کا سامنا ہے۔ ایک تو امریکہ کا دباؤ، روس کا دباؤ۔ روس میں افغان طالبان کی جو مخالف قوتیں ہیں، خصوصاً شمالی اتحاد، سابقہ شمالی اتحاد جو ہوا کرتا تھا، اس کے کچھ لوگوں نے وہاں پر اجلاس کیا، وہاں پر افغانستان کے مستقبل کے حوالے سے بات کی۔ اسی طرح پاکستان کی طرف سے دباؤ افغان مہاجرین کی صورت میں، کالعدم ٹی ٹی پی کی حوالگی کے مطالبے کی صورت میں، اور پھر ایک نئی جو ایک بحث شروع ہوئی ہے وہ شروع کی ہے حزب اسلامی کے سربراہ انجینئر گل بدین حکمتیار نے۔ انجینئر گل بدین حکمتیار نے اپنی ہی جو ان کی جماعت ہے حزب اسلامی، ان کے رہنماؤں کے ساتھ انہوں نے ایک آن لائن میٹنگ کی ہے، شاید اسکائپ یا زوم کے ذریعے تھی۔ تو اس میں انہوں نے ایک بات کی ہے، اور بڑا افغان میڈیا کے اوپر بھی اور انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بھی اس بیان کو بڑا اہم قرار دیا جا رہا ہے، بڑا اس پہ بات ہو رہی ہے۔ اچھا، حزب اسلامی کے سربراہ گل بدین حکمتیار نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے افغانستان میں مخلوط حکومت کے قیام کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں۔ اس بابت طالبان کو فہرست بھی جاری کر دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انکار پر امریکہ نے مخالفین کی حمایت کی دھمکی دے رکھی ہے۔ یعنی گل بدین حکمتیار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دوحہ معاہدے کے مطابق افغانستان میں ایک مخلوط حکومت، ایک انکلوسیو حکومت قائم نہ کی گئی تو پھر جو افغان طالبان کے مخالف قوتیں ہیں ان کو سپورٹ کیا جا سکتا ہے امریکہ کی طرف سے۔ اب یہ ایک اندرونی فشار ہے، ایک اندرونی دباؤ ہے طالبان کے اوپر۔ اچھا، طالبان کے جو ترجمان ہیں ذبیح اللہ مجاہد، انہوں نے اس دعوے کی تردید کی ہے، کہا ہے کہ امارات اسلامیہ کو امریکہ کی جانب سے جامع اور مخلوط حکومت کے قیام پر کوئی دباؤ نہیں ہے افغان حکومت پر۔ یہ گفتگو اور فہرست کے دعوے من گھڑت ہیں۔ حکمتیار کا بیان بے بنیاد ہے۔ ملکی لیڈر کو غیر مصدقہ بیان دینے سے گریز کرنا چاہیے۔ حکمتیار صاحب نے یہ کہا تھا کہ معاف کیجیے گا، حکمتیار صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ اطلاع ان کے پاس ہے کہ امریکہ اس طرح کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن اس کی وضاحت پھر افغان طالبان ہی کریں گے۔ افغان طالبان کی وضاحت بھی سامنے آ گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی اس دعوے میں، حکمتیار صاحب کی بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حکمتیار صاحب کابل میں موجود ہیں۔ میں جب دوسری مرتبہ کابل میں گیا اور وہاں پر افغان حکومت تھی، طالبان کی حکومت تھی، یہ جو دوسری مرتبہ ہوئی ہے قائم، تو میری ملاقات ہوئی انجینئر گل بدین حکمتیار سے بھی، اور ہم باقی جو صحافی گئے تھے ان کی بھی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے میرے کچھ انٹرویوز جو میں نے ان کی کیے تھے، بالواسطہ طور پر میں نے ان کے انٹرویو کیے تھے جب وہ روپوش تھے، افغانستان میں تھے یا کسی اور ملک میں تھے یا پاکستان میں تھے، یہ مجھے معلوم نہیں ہو سکا ان دنوں میں، لیکن ان انٹرویوز کا بھی انہوں نے حوالہ دیا، میں نے بھی کچھ چیزیں یاد دلائیں۔ بہرحال گل بدین حکمتیار صاحب جو ہیں وہ کابل میں موجود ہیں۔ اسی طرح باقی جو لیڈرز ہیں افغانستان کے، چونکہ افغان طالبان نے عام معافی کا اعلان کیا تھا، تو اب یہ لگتا ہے کہ حزب اسلامی اندرونی طور پر بھی کچھ سرگرمی دکھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ آن لائن ان کی میٹنگز ہوتی ہے، جیسے اس میٹنگ میں یہ بات نکلی ہے۔ اور دوسری طرف میں آپ کو دوبارہ پاکستان لے آتا ہوں۔ نگران جو وزیر داخلہ ہیں سرفراز بگٹی، یہ پاکستان کے نگران وزیر داخلہ ہیں، ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں سیاست کا حق پاکستانیوں کو ہے، غیر ملکیوں کو نہیں ہے۔ کوئی بھی غیر ملکی کسی بھی دستاویز پر آیا ہو، سیاسی سرگرمی پر ملک
بدر کر دیا جائے گا. اگر انہوں نے کوئی سیاسی سرگرمی کی، اگر کسی سیاسی جماعت کی سرگرمیوں میں حصہ لیا تو اس کو ملک پردہ کر دیا جائے گا. اور وزیر داخلہ بتا رہے تھے کہ 10 کے قریب غیر ملکیوں کے سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کی نشاندہی ہوئی، جنہیں ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے، یعنی ملک سے بے دخل کیا جا رہا ہے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو غیر ملکی پاکستان میں تھے ان میں تقریباً 4 لاکھ خود ہی واپس جا چکے ہیں، اور غیر ملکیوں کی واپسی کے دوران ایک کیس بھی خواتین یا بچوں کو ہراساں کرنے کا یا ان کو تنگ کرنے کا سامنا نہیں آیا یہ کیس. یہ اب نگران وزیر داخلہ کا بیان ہے، یعنی حکومت پاکستان کا ایک موقف ہے. یہ جو پوائنٹ ہے سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا، اب دیکھیں مولانا فضل الرحمان نے بھی افغان مہاجرین کے حق میں بیان دیا، ایمل ولی خان مسلسل بیان دے رہے ہیں. پختونخوا ملی عوامی پارٹی جو چمن کا جو دھرنا ہے وہاں پر ظاہر ہے کہ ان کی بھی پارٹیسپیشن ہے. محمود خان اچکزئی صاحب باقاعدہ وہاں پہ تقریریں کرتے ہیں، منظور پشتین وہاں پہ تقریریں کرتے رہے ہیں، علی وزیر وہاں پہ تقریریں کرتے رہے ہیں. تو اب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ شاید ان افغان مہاجرین کی کوئی سیاسی ہمدردی لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب جب عمران خان صاحب کا پیغام آیا تو یہ الزام بھی ان پر اب لگایا جا رہا ہے کہ ان کے جلسوں میں، اور اگر ان کے جلسے اتنے بڑے بڑے ہیں تو اس میں بہت بڑی تعداد افغان مہاجرین کی بھی ہوتی ہے. عمران خان صاحب جو ہے وہ سوشل میڈیا پر اگر آپ دیکھیں تو افغانستان میں خاصے مقبول ہیں. افغان طالبان میں بھی خاصے مقبول ہیں، اور پھر وہاں پہ افغانوں میں بھی خاصے مقبول ہیں، کیونکہ اس بیان کے بعد میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا جو رد عمل آیا افغانوں کی جانب سے وہ عمران خان صاحب کے حق میں تھا. اب ظاہر ہے کہ اس قسم کے بیانات اگر باقی سیاستدان بھی دے رہے ہیں پاکستان سے تو کیا اس کے کیا سیاسی مقاصد ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ واقعی ایسا ہی ہے کہ ان سیاسی جماعتوں کے جلسوں میں جو اتنی بڑی تعداد میں لوگ نظر آتے ہیں، کیا ان میں اکثریت افغانوں کی ہے؟ افغانستان کے لوگ ظاہر ہے کہ یہاں پر لاکھوں کی تعداد میں ہیں، لیکن اس بات میں وزن اتنا زیادہ نہیں لگ رہا کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی سرگرمیوں میں جو ہے وہ افغان شہری جو ہیں اتنا حصہ لیں گے. افغان شہری جو ہیں یہاں پہ محنت مزدوری کرتے ہیں، 2 وقت کی روٹی وہ کماتے ہیں، ان کے پاس شاید اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ پاکستانی سیاست میں انوالو ہو. ہاں یہ ضرور ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی افغانستان کا کوئی قومی دن ہوتا ہے تو وہ پورے جوش و خروش سے یہاں پہ منانے کی کوشش کرتے ہیں. حیات آباد میں آپ دیکھیں، پشاور میں دیکھیں، اسلام آباد میں دیکھیں، باقی ملک کے حصوں میں دیکھیں، وہ اپنا قومی جھنڈا جو ان کا ہے وہ بھی لہراتے ہیں، اس جھنڈے کے مناسبت سے اس رنگوں پر مشتمل لباس بھی پہنتے ہیں پوری آزادی کے ساتھ. اچھا، پاکستان میں جو مقیم افغان مہاجرین ہیں انہوں نے ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ عید منائی ہے، پاکستان کے ساتھ کبھی عید نہیں منائی. یہ آزادی بھی ان کو حاصل رہی. تو سلسلہ تو صرف یہ ہے، اور فوکس صرف اور صرف اس چیز پہ ہونا چاہیے کہ پاکستان اور افغانستان کے مابین جو کشیدگی ہے یہ کیسے ختم ہو. پاکستان اور افغانستان کے عوام جو ہیں، بار بار میں کہتا ہوں کہ ان کو دور نہیں کیا جا سکتا، پڑوسیوں کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، نشیب و فراز آتے ہیں، تبدیلیاں آتی ہیں، لیکن یہ تبدیلیاں مثبت ہونی چاہیے. دونوں ملکوں کو فائدہ ہونا چاہیے، دونوں ملکوں کا باہمی کاروبار ہونا چاہیے، دونوں ملکوں کی اخوت ہونی چاہیے، بھائی چارہ ہونا چاہیے. اور یہ جو بیچ میں پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، یہ جو الزامات لگائے جاتے ہیں، ایسے الزامات لگائے جاتے ہیں کہ جن کا پھر کوئی سر پیر نہیں ہوتا. انسانی بنیادوں کے اوپر یہ سوچنا چاہیے کہ کیسے ہم ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ سختی کرنا، ایک دوسرے پہ الزام لگانا، ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، ایک دوسرے کے خلاف اپنا میڈیا استعمال کرنا اور جھوٹ بولنا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ رک جانی چاہیے. دونوں ملکوں کا مفاد اس میں ہے کہ ہم سچ بولیں، ایک دوسرے کے مفادات کا خیال رکھیں، کیونکہ اگر ہم ایک دوسرے کے مفادات کا خیال نہیں رکھیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر کوئی تیسری قوت آئے گی، اور تیسری قوت کا اپنا ایک مفاد ہوگا. تو کیوں نہ ہم دونوں سفارتی ذرائع استعمال کر کے کابل اور اسلام آباد اپنے مسائل خود حل کریں. بہت شکریہ.